السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی MWM کا حصہ بن کر بھی تحریک انصاف اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں حاصل نہیں کروائے گی۔ یہ جو ہے الیکشن کمیشن کے جو سابق سیکرٹری ہیں جو قمر دلشاد، ان کا کہنا تھا، اور جو ہے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں گے، چیئرمین، سینیٹ اسپیکر سمیت آئینی عہدوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے۔ تو آئینی عہدوں پہ بلاول بھٹو زرداری اپنی امیدوار کھڑا کریں گے، اور صرف وہ جو ہے شہباز شریف کو یعنی کہ وزیر اعظم بننے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف نے اپنے گھر کے 2 لوگوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یعنی کہ ان کی اپنی بیٹی جو کہ پہلی پنجاب کی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی جو ہے ملک کی تاریخ میں، آصف زرداری کو صدر بنانے کا جو ہے بلاول نے عندیہ دیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے، مصالحت کے عمل میں PTI شامل ہو۔ زرداری صاحب کا بھی یہ تجویز ہے۔ تحریک انصاف اکثریت لے آئے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ شہباز شریف، MQM، قاف لیگ، IPP، باپ کا اتحاد حکومت بنانے کا اعلان۔ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے صدر کا ساتھ دیا، اب بھی دیں گے۔ خالد مقبول میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صادق سنجرانی، صدر کا فیصلہ ساتھیوں نے کرنا ہے، معیشت کو پاؤں پر کھڑا قوم کو آگے لے کر جانا ہے، صدر نون لیگ نے یہ کہا ہے۔ حکومت بنتے ہی بلا تاخیر جو ہے IMF پروگرام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، شہباز شریف نے یہ بات کی ہے۔ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمارے بڑے رہنما کیسے ہار گئے؟ اب آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے اب یہ توجیہ پیش کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے بہت زیادہ دھاندلی کی ہے، ورنہ یہ اتنا زیادہ مینڈیٹ جو ہے پشاور اور باقی صوبوں اب خیبر پختونخوا میں انہوں نے اتنی زیادہ مینڈیٹ کیسے حاصل کر لیا؟ تو پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونک رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے PMLN جو ہے 20 کے قریب بھی نشستیں نہیں جیت پائی تھی، اور پنجاب کے اندر جو صوبہ پنجاب ہے اور اسی طرح سے مرکز میں ان کی مشکل سے 25 یا 30 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھی، جس کو انہوں نے 75 اور 85 بنا کے ان کو مل گئی ہیں، اور ان کو تحفے میں مل گئی ہیں۔ اور جو مریم نواز پہلے جن کو مریم نواز کو گر پتہ تھا سیٹیں حاصل کرنے کا، جو کہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بوٹ پہ پالش کرنی پڑتی ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو ہے ان کو یہ سارے گر پتہ ہیں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے یہ چیز اس راستے کو اپنایا ہے، اور اب جو ہے پاکستانیوں اور پنجاب کے میں جو دینگا کشتی پچھلے 2 سال سے چل رہی تھی، اگلے اب پتہ نہیں کتنے اور سالوں تک ہم یہی دیکھیں، کیونکہ جو مریم نواز ہے ان کی جو ہے بدلہ لینے کی اور انتقامی جو ہے فطرت ہے انتقام لینے کی، اور وہ کسی کے برے وقت میں یعنی کہ کسی کے انتقال پہ بھی وہ بدلہ بازی سے باز نہیں آتی، اور انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کسی کو بھی چھوڑنے کی قائل نہیں ہے، اور وہ جو ہے بہت زیادہ ان کا پورا خاندان اسی طرح سے اپنوں کی فکر میں اور اپنی جو ہے گھر والوں کو نوازنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا اگلا لاہ عمل ہوتا ہے؟ وہ حکومت سازی میں پنجاب میں اپنا کوئی کرشمہ دکھا پاتے ہیں کہ نہیں دکھا پاتے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے پاکستان تحریک انصاف کی کیا چال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا 10 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، اور اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو سیٹوں کے ایشوز تھے وہ آگے چلتے ہیں، ان پر پاکستان تحریک انصاف کو انصاف مل پائے گا کہ نہیں، یا وہ اسی طرح سے کمپرومائز قسم کی جو ان کی قیادت ہے وہ باہر رہ گئی ہے، اور علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے پرسنل اٹیکس شروع ہو چکے ہیں،
اور اسی طرح سے عمران خان جو ہے بہت بڑے سیاسی لیڈر ابھر کر باہر آئے ہیں اور پوری دنیا میں عمران خان کے چرچے ہو رہے ہیں. ہمارے مخالفین بھی ان کے بارے میں بہت زیادہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ بنی گالہ میں شفٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے یہ کنسیشن مانگا ہے کہ وہ ان کو بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے. اور بلاول بھٹو زرداری نے اور آصف زرداری نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو ہے جو ریکنسیلیشن کے پروسیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے جتنے بھی جو معاشی معاملات ہیں ان کو لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر ایک کسی بھی پارٹی کو پیچھے چھوڑ کر نہیں چلنا چاہتے, کیونکہ پھر یہ ملک کا معاملہ ہے, ملک کی معیشت کا معاملہ ہے. اور اس طرح سے اگر کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہوگا تو پھر ملک کی معیشت کو بہت زیادہ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. تو ابھی کے لیے بس یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے, اور جو ہے اب جو ہے اس طرح کے بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم کو طلب کر لیا ہے اور بحران حل کرنے کے لیے نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. ناصر شاہ نے یہ بات کی ہے. اور اسی طرح سے نظریں اب قومی اسمبلی اجلاس پر لگ گئی ہیں. لوگ بے چینی سے منتظر ہیں کہ اجلاس کب طلب ہوگا. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی رائے میں کوئی اختلاف نہیں. فیصل کنڈی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے پنجاب میں پورا اپنا زور لگانا چاہیے تھا, اور وہ کوشش کرتے کہ وہ پنجاب میں اپنی وزارت اعلیٰ لینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی پنجاب میں اتنی زیادہ متحرک نہیں ہے. اور اگر مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سپیس تھوڑی بہت مل رہی تھی وہ بھی اب نہیں مل پائے گی. اور وہ اس قسم کی عورت ہے کہ وہ بہت زیادہ بدلے بازی اور پورے جو ہے صوبے کو اس طرح سے اس کا حشر نشر کرنے والی ہیں کہ دنیا دیکھے گی. تو وہ جو ہے ہر کسی سے اس طرح ہی پچھلے 2 سالوں سے بھی بدتر وہاں کے حالات ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے جو شہباز شریف ہیں ان کا ساتھ دے کر اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے. بے شک اگر وہ حکومت میں نہیں بھی بیٹھ رہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نے یہ سودا جو ہے نا اپنے حق میں نہیں کیا, اور اس سے فائدہ پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بس وہ اقتدار کے مزے لیتے بھی رہیں گے, اور وہ اقتدار میں پیپلز پارٹی نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا وہ حکومت کے اتحادی ہوں گے. ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے, لیکن انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نواز شریف کو, یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی کو صرف سپورٹ کرنے تک کی بات کی ہے. لیکن اب قومی اسمبلی میں جا کر اور ان کا کس طرح سے وہ کیا ٹرن اور ٹوسٹ لیتے ہیں اور ان کا کیا حکمت عملی ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے بلاول کا جو وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے وہ جو ہے پورا ہوتا ہوا قریب میں نظر نہیں آتا, کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اگر اپنی کوئی وزیر اعلیٰ لینے میں کامیاب ہو جاتی اور جو ہے مرکز میں بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھتی, تو وزیر اعظم بننے کا جو بلاول کا جو خواب ہے وہ کہیں نہ کہیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا. لیکن اب جبکہ وزیر اعلیٰ کا پہلا سٹیپ جو ہے مریم نواز نے اٹھا لیا ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری ابھی تک وزیر اعلیٰ کا منصب بھی نہیں سنبھال پائے, وہ ابھی تک کوئی اس طرح کا بڑا منصب نہیں سنبھال پائے ہیں. تو ان کے لیے آگے وزیر اعظم کے جو دروازے ہیں وہ ابھی کھلے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے غلط فیصلوں سے بلاول کا جو کیریئر ہے اس کو جو ہے خراب کر رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سازی اور حکومت بنانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے, لیکن عملی طور پہ ان کی ابھی یہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ حکومت بنا پائیں گے, کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی اکثریت میں سیٹیں نہیں مل پائی ہیں. حالانکہ وہ 180 کے قریب سیٹیں جیت چکے ہیں,
لیکن وہ ساری کی ساری جو سیٹیں چوری ہو گئی ہیں وہ واپس ملتی ہوئی ایسے دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ عدلیہ جو ہے بالکل بھی انصاف دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور ہمارے جو منصف ہیں وہ جو ہے ڈیلنگ ٹیکٹس کو یوز کر پاکستان کے جو ڈیلنگ ٹیکٹس کو یوز کیا جا رہا ہے، ان کے جو فارم 45 ہیں ان کو کچرا دکھایا جا رہا ہے، اور جعلی فارم 45 بنانے کی پوری ان 5 دنوں میں تیاری ہو چکی ہے، اور بہت سارے فارم 45 اور جعلی ووٹ ڈل چکے ہیں۔ تو پاکستانیوں ابھی جیسے یہ حکومت بن جائے گی تو شہباز شریف نے IMF کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ دے دیا ہے، اور ابھی مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے اور ڈبل باہر آنے والا ہے، اور پاکستانیوں آپ کے سروں پہ ایک اور ہتھوڑا پڑنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے، اور ڈالر کی بھی قیمت ابھی اوپر جانے والی ہے جیسے یہ حکومت بنے گی، اور جیسے یہ حکومت جو ہے چلنا شروع ہوگی، کیونکہ کل اسٹاک ایکسچینج کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ بہت زیادہ پوائنٹس جو ہے گر گئے تھے، ملک کی تاریخ کے 1200 پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں اب آپ کو جو ہے اور ڈبل مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے PDM2 آ چکی ہے۔ PDM2 کو ہماری جو بوٹ والے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ یس سر اور وہ بوٹ بہت اچھے پالش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب آپ کے اوپر ایک اور دفعہ PDM2 کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو KPK میں علی امین گنڈا پور کو جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے KPK منتخب کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا ماسٹر اسٹروک کیا کھیلتی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل سے کب رہا ہو پائیں گے، ان کے کیسز کب ختم ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں وہ کس طرح سے ختم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے یا وہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی بہت بڑا معمہ بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کی گورنمنٹ بنانے میں بہت زیادہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستوں کو کہتا ہوں